نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں بخاری شریف کی اس روایت کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعیین بتا دی تھی، لیکن جو ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو باہر دو صحابہ آپس میں ایک ایسا عمل کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعیین ہٹا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہ تعیین کا ہٹا دینا ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور تیسری بات اس حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی کن راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ تو پہلے بخاری شریف کی اس روایت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ فقال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحا فلان و فلان فرفعت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث کی سب سے خوبصورت تشریح جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر کی ہے، وہی تشریح میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں کہ جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں، اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت تو صاف ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھے، اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن 2 میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک کہ صلح نہ ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے،
اور ذرا ذرا سے بہانہ سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے۔ یہ جگہ ان روایات کے احاطہ کی نہیں، مگر چند روایات اس لیے لکھ دی ہیں کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفاء کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجالس، ان کے مجامع، ان کی تقریبات اس کمینہ حرکت سے لبریز ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا تو ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے تک ان سے نہیں بولے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ثابت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، ان سے خوب واقف ہیں کہ کون سا ترک تعلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ اور بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعیین کا اٹھ جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو۔ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندہ پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، اور وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفاء میں بھی چند مسالے ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اگر تعیین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ طبائع ایسے ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتی، اور اس صورت موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کیے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں معصیت کی جرت کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبادا انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق تعالی شانہ کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرت کرے۔ تیسری یہ کہ تعیین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات میں بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی 1-2 رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو ہی جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں۔ اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں، اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں، چنانچہ اسم اعظم کو مخفی فرما دیا، اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت خاص مقبولیت دعا کا ہے اس کو بھی مخفی فرما دیا۔ ایسے ہی اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعیین بھلا دی گئی ہو اور اس کے بعد دیگر مسائل مذکورہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دیا گیا ہو۔ تیسری بات جو اس حدیث سے پاک میں وارد ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔
دوسری روایات کے ملانے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں آخری عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہیں کہ آخری عشرہ میں اگر اول سے شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل 29، 27 اور 25 رات ہوتی ہے، اور اگر اخیر سے شمار کیا جائے جیسا کہ بعض الفاظ سے مترشح ہے تو پھر 29 کی چاند کی صورت میں 21، 23 اور 25، اور 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24 اور 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعیین میں روایات بہت مختلف ہیں، اس وجہ سے علماء کے درمیان اس بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ 50 کے قریب علماء کے اقوال ہیں۔ روایت کے بکثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایات مختلف ہیں کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور پر بھی ارشاد فرما دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا